آج 19 اپریل 2021 بروز سوموار علماء اہل سنت و جماعت حلقہ تھانہ گلیانہ کا نمائندہ اجلاس صفا اکیڈمی گلیانہ میں منعقد ہوا، جس میں اتفاق رائے سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس کی شقیں درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے پورے ملک کے اندر ریاستی دہشت گردی اور حکومتی تشدد کی آج کا یہ اجلاس بھرپور مذمت کرتا ہے اور ان معاملات کو اتفاق رائے کے ساتھ اور ڈائیلاگ کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جا سکتا تھا، اور پھر وہ بھی وہ حکومت کہ جو انڈیا کے معاملات میں مذاکرات کو ترجیح دیتی ہے، وہ اپنے ہی بندوں کے ساتھ مذاکرات کرنے سے کیوں نالاں ہے اور کیوں آری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان کو، ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ لیکن ہم ملک پاکستان چونکہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے حاصل کیا، اور اس کے لیے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے مال کی، اپنے جانوں کی، اپنے اعزاء و اقرباء کی قربانیاں دیں، اس لیے ہم اس کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو موجودہ حکومت ہے جس نے اسی ملک کے اندر 126 دن دھرنا دے کے سب سے پہلے اس ملک کے اندر تشدد کی سیاست کی طرح ڈالی اور ٹی وی اسٹیشن پہ قبضہ کیا، سپریم کورٹ کی توہین کی، اور پولیس کے سینئر افسران کو یرغمال بنا کے قتل کیا، اور آج بھی میڈیا پہ وہ بیانات موجود ہیں، اگر زحمت کی جائے تو ان کو دیکھ لیا جائے کہ یہی عمران خان ببانگ دوہل اعلان کرتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کسی بندے کو کسی پولیس والے نے ہاتھ لگایا تو میں اس کو خود اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ سول نافرمانی تحریک کا اسی نے ہی شروع کیا تھا۔ کیا دنیا کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسی عمران خان نے اس دھرنے کے دوران بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل جلائے اور لوگوں سے بھی کہا کہ یہ بل پے نہ کریں؟ تو کیا تحریک لبیک کے جس کے ساتھ اسی حکومتی شیخ رشید وزیر داخلہ نے اور اس کے نمائندوں نے یہ ایک باقاعدہ معاہدہ کیا اور اس کے اوپر دستخط کیے کہ ہم 20 اپریل سے پہلے فرانسیسی صدر کو ملک سے نکالیں گے، سفیر کو نکالیں گے، اور اس کا طریقہ کار ہم یہ کریں گے کہ اس بل کو اسمبلی میں لے کے جائیں گے۔ آخر کیا آفت آن پڑی تھی کہ 20 اپریل سے پہلے ہی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ اور وہ جماعت جس نے پچھلے الیکشن کے اندر کثیر تعداد میں ووٹ حاصل کیے، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں اس تحریک کے منشور کے ساتھ ہیں، اور وہ جو تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کا منشور ہے، یہ صرف تحریک لبیک پاکستان کا نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا ہے، جس کا یہ بار بار دعویٰ کرتے ہیں، اور وزیر داخلہ بھی بار بار دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کا بینر بھی دیکھا اس کے حلقے میں الیکشن کمپین کے دوران کہ مجاہد تحفظ ختم نبوت۔ تو شرم آنی چاہیے کہ جنہوں نے ووٹ اس نام پہ لیے، اب وہ اسی ناموس رسالت کے محافظین کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کر کے اور انہیں گولیوں سے بھون کے، تو یہ کس محب رسول ہونے کا کون سا اظہار کر رہے ہیں؟ تو اس لیے
آج کا یہ نمائندہ اجلاس اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے حکومت اپنے وعدے کے مطابق فرانسیسی سفیر کو ملک سے دفع کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، جو کہ حکومت کا وہ نمائندہ وفد جنہوں نے ان کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کیے اور اس معاہدے کے اندر بھی یہ شک درج ہے۔ تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جس نااہل وزیر داخلہ کی وجہ سے اور نااہل وزیر اعلیٰ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور ہٹ درمی کی وجہ سے کتنے سارے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کا تعلق فورسز سے ہو یا ان کا تعلق کسی تحریک کے کارکنان سے ہو، وہ ہیں سارے ہمارے پاکستانی بھائی، ہمارے ہی بھائی ہیں وہ، تو ان کے اس بغیر کسی وجہ کے ان کی اس موت کے اوپر، ان کی اس شہادت کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر داخلہ کی اور وزیر اعلیٰ کی یہ غلطی ہے اور یہ ان کو اس کے نتیجے میں فی الفور مستعفی ہونا چاہیے اور ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم ابھی تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کو بھول نہیں پائی، تو انہوں نے پھر سے ایک نیا پلندہ کھڑا کر دیا، تو یقیناً یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اور پھر یہ بیٹھ کے ادھر تو ہم نے اس کو جی کل عدم قرار دے دیا، تمہارے کل عدم قرار دینے سے کوئی تحریک یا کوئی سیاسی جماعت کل عدم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے قانون کے بڑے سارے دروازے موجود ہیں اور وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس لیے آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ چونکہ نظریاتی ریاست ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے پہ قائم ہوئی ہے، اور جس بندے کو یہ نظریہ اچھا نہیں لگتا اسے بہتر یہ ہے کہ وہ شرافت کے ساتھ اس ملک کی جان چھوڑ دے، کیونکہ اس ملک کے اندر اس کو رہنے کا حق نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی اسلام مخالف قانون نہیں بنے گا۔ تو اس لیے جن احباب کو انہوں نے زخمی کیا، سیدھی گولیاں ماری اور تیزاب ملا ہوا ان کے اوپر پانی چھڑکاؤ کیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ریاستی تشدد کی انتہا کر دی، بدترین ہم شدید ترین الفاظ میں اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جن بھی لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا ان کو نشان عبرت بنایا جائے، اور پھر آئین کی وہ جو شک ہے 62-63 جس کی وجہ سے کوئی عہد شکنی کرنے والا بندہ یا جھوٹ بولنے والا بندہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں رہتا، تو کیا یہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ان وزراء کے اوپر لاگو نہیں ہوتی جنہوں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر عہد شکنی بھی کیا اور ظلم بھی کیا؟ مذہبی امور بھی اس میں شامل ہے، وزیر مذہبی امور بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس لیے آج ظلم و بربریت کا یہ حال ہے کہ وہ جتنے لوگ ڈیمیج ہو گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، ان کے لیے ہاسپیٹل کے دروازے بند ہیں، وہاں ریسکیو کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا، 1122 کی گاڑیاں ادھر نہیں پہنچ پا رہی، ایمبولینسز نہیں پہنچ پا رہی، اور طبی امداد دینے والے عملے کو روکا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ ظلم و بربریت کا کھیل ختم کیا جائے اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو طبی امداد پہنچائی جائے، اور جو شہداء ہیں ان کے اس کا قصاص دیا جائے۔ اگر یہ اسلامی ریاست مدینہ ہے واقعی، جبکہ ایسا ہے نہیں، یہ فقط ان کی زبانوں پہ ہے، الحمدللہ یہ ریاست تو اسلامی ہے، لیکن موجودہ سیٹ اپ شاید یہ جو بات کر رہے ہیں یہ وہ پھر وہی بات ہے جو حدیث پاک میں ہے کہ آیت المنافق ثلاثن، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یہ بالکل ان کے اوپر صادق آتی ہے۔ تو اس لیے آج رات کی پریس کانفرنس کے بعد ملک پاکستان کے اندر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی کال پر جدھر پورے ملک کے اندر تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے، تاجران نے، ٹرانسپورٹرز نے اور وکلاء نے، علماء نے اور دیگر مکاتبہ فکر کی تمام جماعتوں نے
जिन्होंने भी इनके साथ इजहार यकजहती किया और इनके साथ इजहार यकजहती करते करते तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। और आखिर पर ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और जो लोग दानिस्ता तौर पर कौमी इदारों को और कौम को आपस में लड़ाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इनसे इस मुल्क पाकिस्तान को निजात दिलाए और अल्लाह ताला इनके शर से इस मुल्क को महफूज रखे। लिहाजा मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि जितने भी जिम्मेदारान हैं, जो इस वाक़े के जिम्मेदारान हैं, उनको मुस्तफ़ी होना चाहिए और जितने असीरान हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए, उनको फिर फौर रिहा किया जाए और ज़ख्मियों को इमदाद पहुँचाई जाए और इनके साथ किया हुआ मुआहदा उसकी पासदारी की जाए और इसको पूरा किया जाए। और जो मेंबरान कौमी असम्बली व मेंबरान सूबाई असम्बली जिन्होंने मेरे इल्म में है कि जिन्होंने वहाँ हक की आवाज़ उठाई, हम उनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं और जो गूंगे शैतान बने हुए हैं उनको भी हम ये मुतनब्बे करते हैं कि कल को उन्होंने फिर वोट का कासा लेकर हमारे पास ही आना है तो फिर हम आपको बताएंगे कि तुम्हें हमने किस लिए भेजा था और तुम वहाँ जाकर किसकी नुमाइंदगी करते रहे। आज का ये इलाका थाना गुलियाना का नुमाइंदा इजलास हमारे इलाके के MNA चौधरी आबद रजा साहब, जो कि इस वक्त कौमी असम्बली में इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं, हम उनको भी बताएंगे और इलाके के MPA साहब उनको भी बताएंगे कि इस हक की आवाज़ को उठाएं और ये जो जुल्म व बर्बरियत है इसके खिलाफ अपनी मुअस्सर आवाज़ उठाएं ताकि कल आप सुरखरू हो सकें। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।